عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم، فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إننا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، أحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ذو الحلیفہ میں تھے۔ ذو الحلیفہ کون سا؟ من تہامہ، تہامہ کا ذو الحلیفہ۔ ذو الحلیفہ 2 ہیں، ایک جو آپ کی میقات ہے، اہل مدینہ کی میقات، لیکن یہ ذو الحلیفہ میقات والا نہیں، بلکہ یہ تہامہ میں ایک وادی ہے ذو الحلیفہ، وہاں ہم موجود تھے۔ دونوں کو ذو الحلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے حلفہ جس کا نام ہے، یہ ان دونوں وادیوں میں کثرت سے اگتا ہے، اس لیے ان دونوں وادیوں کا نام ذو الحلیفہ یعنی حلفہ والے درخت کی وادی ہیں۔ فاصاب الناس جوع، لوگوں کو سخت یعنی بھوک لاحق ہوئی، فاقے کی نوبت آ گئی۔ فاصابوا ابلا وغنما، یہ یہاں موجود تھے یعنی تہامہ میں، یہ ایک جہادی جو ایک مہم تھی جس کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو بہت سے اونٹ اور بکریاں مل گئیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، اور نبی علیہ السلام لوگوں کے پیچھے موجود تھے۔ فعجلوا وذبحوا، ذبحوا، جب ان کو یہ بکریاں اور اونٹ ملے تو چونکہ بھوک تھی تو جلدی میں انہوں نے وہ ذبح کیے۔ ونصبوا القدور، اور ہنڈیاں چڑھا دیں، ہنڈیاں چڑھا دیں۔ اب وہ گوشت پک رہا ہے، بکریوں کا اونٹوں کا گوشت پک رہا ہے۔ آپ کو اطلاع مل گئی کہ صحابہ نے یہ کام کر ڈالا ہے۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور فاکفئت، آپ نے حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو الٹا دو اور یہ گوشت پھینک دو، یہ گوشت پھینک دو، یہ کھانا جائز نہیں۔ کیوں نہیں؟ بکری ہے، اونٹ ہے، حلال جانور۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جہادی عمل کی صورت میں جب دشمن مفتوح ہو گیا، بھاگ گیا، اور یہ مال غنیمت حاصل ہوا، تو یہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اور مال غنیمت کا قاعدہ یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب امیر قوم اس کو بانٹے گا اب اس کو استعمال کرو، یہ دین اسلام کا فرع اور یہ تقوی۔ فرمایا کہ اس کو تم الٹا دو، حالانکہ فاقہ تھا، بھوک تھا، لیکن نہیں، پاک اور طیب اور حلال چیزیں کھاؤ۔ وہ شخص کا واقعہ آپ جانتے ہیں جو ایک میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو کر گر گیا، قتل ہو کر گر گیا۔ صحابہ نے کہا ہنی اللہ شہادت، اسے شہادت مبارک ہو۔ فرمایا کہ نہیں، ان شملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاسمها لتشتعل علیہ نارا، کہ اس نے جنگ خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادر اٹھا لی تھی، یعنی مال غنیمت جمع ہے، اس نے ایک چادر اٹھا لی تقسیم سے پہلے، یہ سوچ کر کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے تو میں اٹھانا جائز ہے، اٹھا لی۔ فرمایا کہ وہ چادر اس وقت اس کے جسم کا خیمہ بن چکی ہے، اور اس چادر کو جہنم کی آگ نے پکڑ لی، جہنم کی آگ نے پکڑ لی۔ تو معاملہ سنگین ہے۔ اب صحابہ نے وہ اونٹ اور گائے پکڑے، وہ بکریاں پکڑی اور ذبح کر کے پکا ڈالی، وہ سب ہنڈیاں الٹا دو۔ ثم قسم یا قسم، پھر نبی علیہ السلام نے جو مال غنیمت کے جانور تھے، اونٹ اور بکریاں، وہ تقسیم کی۔ فعدل 10 من الغنم ببعیر، 10 بکریاں ایک اونٹ کے مساوی آپ نے قرار دی،
یعنی اگر کسی کو بکریاں دی تو 10 دی، اور کسی کو اونٹ دیا تو 1 دیا، 1 اونٹ 10 بکریوں کے مساوی، یہ 1 اونٹ کا گوشت 10 بکریوں کے گوشت کے مساوی۔ البتہ جب یعنی عید کے موقع پر اونٹ ذبح کرتے ہیں اور اس میں حصے، تو 7 حصے مشروع ہیں، گائے کی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔ بعض حدیث میں 10 حصوں کا ذکر آتا ہے، مگر وہ سفر کے واقعات، لیکن جب حضر میں آپ اونٹ نحر کریں گے اور اس میں حصے ڈالیں گے تو 7 حصے بنیں گے۔ چنانچہ تقسیم ہو گئی، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، 1 اونٹ بھاگ گیا، ندّ بمعنی نفر ہرب، 1 اونٹ بھاگ گیا، یعنی ایک صحابی کو ملا، اب اس نے پکڑا اس کو لیکن وہ چھڑا کے بھاگ گیا، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، اب صحابہ اس کے پیچھے دوڑنے لگے اپنے بھائی کی مدد کریں اور پکڑ کے اس کو دے دیں، لیکن فَأَعْيَاهُمْ، اونٹ نے سب کو تھکا مارا، کوئی پکڑ نہ سکا اس اونٹ کو۔ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرٌ، اور اس وقت اس لشکر میں گھوڑے بہت کم تھے، تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوا، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، اس نے اس بھاگتے اونٹ کو تیر مار دی اور وہ تیر جا کے اس کو لگا، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، اب اللہ نے اس اونٹ کو روک دیا، تیر لگ گیا، خون جاری ہو گیا، اب وہ اونٹ رک گیا اور اس تیر ہی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ ان اونٹ تو ذبح کا جانور، نہر کا جانور، اس کو شکاری بنا دیا، شکار کا جانور بنا دیا۔ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں نہر کر کے، بکری یا گائے اس کو ذبح کرتے ہیں، اور تیر مارنا یہ شکاری جانوروں کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے۔ تو یہاں اونٹ جو کہ اہلی جانور ہے اس کو وحشی بنا دیا گیا اور تیر مار کر اس کو قتل کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو زائل کر دیا، فرمایا کہ ان لهذه البہائم عوابد کعوابد الوحش، یہ جو ہمارے جانور ہیں یہ اونٹ وغیرہ، کبھی کبھی انہیں عوابد لاحق ہوتے ہیں وحشی جانوروں کی طرح، کبھی کبھی یہ وحشی بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ گھریلو پالتو جانور، ان کو پکڑ آسانی سے ذبح کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان پر وحشیت سوار ہو جاتی ہے۔ عوابد عابدہ کی جمع، عابدہ کی جمع عوابد، نوافل نافلہ کی جمع، اس طرح عوابد عابدہ کی جمع، اور عبد سے مراد جانور کا وحشی ہونا اور جانور کا وحشی ہو کر بھاگ پڑنا۔ اب وہ گرفت میں نہیں آ رہا تو اس کا آخری حربہ یہی ہے، اب اس کو شکار کرو۔ فرمایا کہ فما ند علیکم منہا، جو جانور وحشی ہو جائے اور وحشی ہو کر بھاگ پڑے، فصنعوا بہ ہکذا، تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرو، یہی معاملہ کرو۔ اب پکڑا تو جائے گا نہیں کہ پکڑ کے ذبح کرنا، اب آپ نے اس کو اپنے تیر سے مارنا ہے، یا ہاتھ میں کوئی بندوق وغیرہ اس کا فائر مارنا ہے تاکہ یہ قابو آ جائے۔ تو وہ جو فائر لگے گا یا تیر لگے گا جس سے کھال پھٹ جائے اللہ کا نام لے کر، اور وہ جو ہے اس نتیجے میں وہ قتل ہو جائے، پھر وہ حلال۔ تو یہ اونٹ نہر کا جانور ہے، شکار کا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی شکاری جانور جیسا بن جائے اور بھاگ پڑے، اس میں وحشیت آ جائے اور جنگلیت آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا جائز ہے اور اس کو کھانا حلال ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ اننا نلقى العدو غدا، کہ کل دشمن سے ہماری مد بھیڑ ہوگی، ولیست معنا مدی، ہمارے ساتھ چھریاں نہیں ہیں، چاقو نہیں ہیں، افنصب بالقصب، کیا ہم قصب، ان بعد اوقات لکڑی اسے تیز دھار دی جاتی، آج کل قصب و سکر گنے کو کہتے ہیں، اور گنے کا چھلکا بھی موٹا ہوتا ہے اور اس کا کنارہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ زخمی کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کی لکڑی سے ہم جانور کو ذبح کر سکتے ہیں؟ قال ما نهر الدم ذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، فرمایا کہ ہاں، یعنی جو چیز، جو آلہ خون بہا دے، کھال کو کاٹ دے اور اللہ کا نام اس پر لیا جائے ذبح کرتے ہوئے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیس السن والظفر، سوائے 2 چیزوں کے، ایک دانت اور دوسرا ناخن۔ ان بعض جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ان کو تیز کر کے ان سے چھری کا کام لیتے ہیں، یا بعض دانت بڑے ہوتے ہیں، ان کو رگڑ کر اور ان کی دھار بنا کر چھری کا کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ دانت اور ناخن ان سے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ بس احدثکم عن ذلک،
میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں کہ یہ ذبح کے لائق کیوں نہیں، ذبح کے قابل کیوں نہیں. فرمایا کہ اما السن، جہاں تک معاملہ دانت کا ہے، فعظم، یہ ہڈی ہے، اور ہڈی سے جانور ذبح کرنا جائز نہیں. یہ شریعت کا امر تعبدی ہے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ جانور کا گلا اپنے منہ میں دبا لیں اور دانت سے اس کو آپ اس کی کھال کو پھاڑ دیں. فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، ہڈی سے جانور ذبح نہیں ہوتا. تو اما ظفر، اور ظفر جو ہے یہ مدی الحبشہ، یہ حبشیوں کی چھری. حبشی چونکہ کفار ہیں اور کفار کے ساتھ تشبہ ہوگا، اور کفار سے مشابہت جائز نہیں ہے. من تشبہ بقوم فهو منهم. جی